عزاداران مظلوم کربلا، یہ موقع و محل نہیں ہوتا کہ آپ کی خدمت میں کچھ فضائل کے گوشت بیان کیے جائیں، لیکن اپنے نوجوانوں اور بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنے نوجوانوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزائے حسین میں آنا، یہ جلوس میں آنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے، یہ توفیق خدا ہے جو آپ یہاں تک آئے، یہ کسی ماں کی دعا ہے جو آپ کو کھینچ کے یہاں تک لائی ہے، ورنہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی حسین کا غم منا سکے۔ اکثر یہ بات کہتا ہوں اور یہ بھی میں کہوں گا کہ ہمارے اور آپ کے نام سے کوئی نہیں آتا۔ میرا اکثر صاحب نے بہترین نوحہ پیش کیا، آپ نے سماعت فرمایا، وہ نوحہ پڑھتے جا رہے تھے، کربلا کا تصور آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے، وہ مصرعے بیان کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کو انہوں نے کربلا سے شام کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا۔ جب مصائب پڑھے جاتے ہیں تو یہاں میری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، آپ تو شہزادے علی اکبر کا کوئی مصائب پڑھتا ہے تو بے تحاشا روتے ہیں، لیکن اسی مجلس میں جب لیلا سنتی ہے تو انہیں ایسا لگتا ہے ابھی خیمے میں لاشا آ رہا ہے۔ جب کوئی علی اصغر کا مصائب پڑھتا ہے تو آپ آہو بکا کرنے لگتے ہیں، لیکن کوئی رباب کے دل سے پوچھے کہ جب کوئی علی اصغر کا مصائب پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے در خیمہ پر حسین آواز دے رہے ہیں، رباب آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ۔ عزیزان گرامی، جتنے بھی مصائب پڑھے جاتے ہیں، ہر مصائب کو آپ ہی نہیں سنتے ہیں، ارض کربلا ہر وہ دکھیا ماں، ہر شہیدوں کا مصائب سنتا ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک دن تھا کہ جب ہر ماں اپنے بیٹے سے پوچھتی تھی بیٹا کب آؤ گے، تو ہر بیٹا اپنی ماں، ہر دوست اپنے دوست، ہر عزیز اپنے عزیز سے کہتا تھا جب محرم آئے گا۔ ہائے رونے والوں، محرم کا چاند نکلتے ہی عالم غربت میں رہنے والے اپنے وطن کی طرف چلے آتے ہیں، چاہے ان کے گاؤں میں 2 گھر کیوں نہ ہو، بڑا بڑا شہر چھوڑ کر آپ اپنے وطن میں آتے ہیں۔ پوچھئے اتنا بڑا شہر جہاں مجلس و ماتم شب بیداریاں ہو رہی ہیں، آپ اپنے وطن کیوں آ گئے؟ آواز دیں گے غریب الوطن کا ماتم وطن میں کیا جاتا ہے۔ ہم جب وطن آتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کوئی ماں آواز دے رہی ہے، اے میرے لال پہ رونے والوں، تم اپنے وطن آ گئے لیکن میرا اکبر واپس نہیں آیا، میرا علی اصغر واپس نہیں آیا، میرا حسین کربلا گیا لیکن واپس نہیں آیا۔ میں آپ کو زیادہ دیر وقت نہیں لوں گا، چند فقرے سن لیجئے تاکہ آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہے وہ اس ماں کے رومان میں چلا جائے جو آپ کے پیچھے پیچھے ذی الحجہ کی 29 تاریخ چاند رات سے چل رہی ہے۔ بس عزاداروں، اب تو 4 دن گنتی کے رہ گئے ہیں، اب جو سارے آئندہ زندہ رہے گا وہ امام حسین کی غربت پر روئے گا، امام حسین کی مصیبت پر روئے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب آپ لباس عزا کو تہ کر کے اپنے بکسوں میں رکھ دیجئے گا۔ لیکن ہاں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا تاریخ کربلا اتنی سخت ہے کہ جسے ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہم نے واقعہ دیکھا نہیں ہے۔ کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے، جب بازار کوفہ شام میں جا رہی تھی تو کہتی تھی پھوپھی اماں یہاں عورتوں سے ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر دکھائی دے رہا ہے، اور اتنے میں جناب زینب نے دیکھا ایک ملونہ نے پتھر حسین کے سر اقدس پہ مارا، حسین کی پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ زینب نے آواز دی بھیا عباس، آج بھی میرا بھیا حسین مظلوم ہے۔ اے میری ماں بہنوں،
ابھی آپ کچھ دیر بعد اپنے اپنے گھر کو چلی جائیں گی۔ جو بچوں کو لے کے آئی ہیں خدا ان کے بچوں کو آباد رکھے، جو نہیں آئے ہوں گی وہ سوچ رہی ہوں گی کہ میری ماں آ رہی ہوگی، میری بہن آ رہی ہوگی۔ آپ نے آئی ہے، یہاں آنے کے بعد نظر دلایا ہوگا اور جا کے اپنے ان لوگوں کو نظر چکھائیے گا جو یہاں نہیں آئے ہیں۔ اسی طرح فاطمہ بھی یہاں آئی ہے، اور جب یہاں سے جائیں گی تو سب سے پہلے کربلا جائیں گی، حسین کے پاس جائیں گی۔ اے بیٹا، ہم کربلا آئے ہیں تمہارے پاس، چاہنے والوں نے تحفہ دیا ہے۔ اماں کیا کہا؟ وہ روتے جا رہے تھے، ہم رومان میں ان کے آنسو جمع کر کے لائے ہیں۔ سن لیجئے عزادارو، تاریخ میں ملتا ہے ابن زیاد کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے اور ابن زیاد نے اعلان کیا کون آیا ہے، کہا وہ قافلہ آ گیا جو کربلا میں شہید کر کے اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ اس میں ہمارے آپ کے چوتھے امام، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پہلوں میں بیڑی، گلے میں طوق، اے متا کسی منچلے نے عجب جملہ کہا، اے سجاد تم جب یہاں آئے تھے تو تمہارا سر جھکا کیوں ہے؟ اس لیے ابھی کچھ دن پہلے تمہارے چچا مسلم بھی آئے تھے۔ سن لو عزادارو، تمہارے چچا مسلم بھی آئے تھے لیکن سر ان کا بلند تھا اور انہوں نے کہا تھا ہم بنی ہاشم والے کبھی سر جھکا کے نہیں چلتے، آخر تم بھی تو انہی کی اولاد ہو، تم نے سر کیوں جھکا دیا؟ کہا ظالم تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرا چچا آیا تھا تو تنہا دربار میں آیا تھا، ارے میں جب لایا گیا ہوں میری پھوپھیا برائے ناصر ہے۔ آوازیں بلند ہو گئی۔ سنیے، تھوڑی دیر کے بعد اشارہ کیا گیا، ایک قیدی بلایا گیا۔ جیسے ہی قیدی آیا، امام سجاد نے دیکھا ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی۔ کسی نے پوچھا آنے والے تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا خدا کی لعنت ہو تم پر، میرا امیر تو مدینے میں حسین ہے۔ میں مرتبہ آواز ابن زیاد نے، اے مختار کیا اپنے امیر کو دربار میں دیکھو گے؟ کہا یہ نجس دربار، زہرا کا لال، ہائے ظلم ہو گیا۔ ابھی آپ نے نقابتوں میں شبیہ دیکھی ہوگی، دل کھول کے ماتم کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک خان سے پوشش ہٹائی گئی، فاطمہ کے لال نے آواز دی، مختار چچا میرا سلام، مختار میرا سلام کرو۔ آقا آپ بس جیسے ہی آگے بڑھے کسی سپاہی کے ہاتھ سے تلوار چھیننا چاہ رہے تھے کہ چل کے بڑھ کے ابن زیاد پہ حملہ کرے۔ کیا بے کسی ہے، میرے چوتھے امام نے مختار کے پشت پہ ہاتھ رکھا۔ چچا ذرا ادھر تو دیکھو۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو ایک شخص ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بیڑی۔ کہا کون؟ کہا میں سید سجاد ہوں، میں سید سجاد ہوں۔ امام سجاد سے مختار نے جانتے کیا کہا؟ کہا مولا بہت دن بعد میں نے آج سورج دیکھا، بہت دن بعد مولا آج ہم نے سورج دیکھا ہے، ہمارے آنکھوں میں دھندلا پن آ گیا، مولا یہاں کھڑا کون ہے دکھائی نہیں دیتا۔ کہا مختار سر جھکا لو، ارے پھوپھیا برہنا سرائی۔ اللہ اکبر۔ جملہ سنیے مجلس تمام، زمانے نے انقلاب پیدا کیا، اسی دربار میں جناب مختار تشریف لے آئے۔ جب جناب مختار کو حکومت ملی ہے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آپ کو مسند نشی کیا گیا، ہر ایک نے مبارکباد دینا شروع کیا۔ مختار سر جھکائے ہوئے ہیں۔ امتا ابراہیم ابن مالک اشتر نے کہا سنو مجلس تمام ہے۔ ابراہیم ابن مالک اشتر نے کہا آپ بہت تھکے ہیں، چل کے آرام کر لیے۔ جیسے ہی بستر پہ گئے، ایک جملے کے لیے زحمت، جیسے ہی بستر پہ گئے اتنا تھکے تھے کہ مختار سو گئے۔ کہتے جیسے میری آنکھ لگی میں نے دیکھا پائتی ایک بی بی کالی کفنی پہنے ہوئے عصا جھلیے ہوئے آئی ہیں۔ اے مختار ارے تم کو مبارک ہو۔ سنو عزادارو، 9 ربیع الاول کو ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ جناب مختار کو آنے والی بی بی نے کہا مختار تمہیں مبارک ہو، لیکن مختار میں اس سے راضی نہیں ہوں۔
میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ مختار کی آنکھ کھل گئی، تیزی سے باپ رہنا جناب ابراہیم کے پاس آئے، تو قربان کیا ابراہیم نکلے، مولا کیا ہوا؟ کہا جلدی سے دربار میں چلو۔ دربار میں آئے، کہا جاؤ مسلط سے تم بیٹھو، میں نہیں بیٹھوں۔ کہا کیوں؟ کہا شہزادی فاطمہ ہم سے راضی نہیں رہی۔ کہا کیوں؟ کہا شہزادی نے مجھ سے کہا میں تم سے راضی نہیں ہوں، تو میں نے پوچھا بی بی آپ کیوں راضی نہیں؟ کہا مختار تم کو تو دنیا مبارکباد دے رہی ہے، لیکن ابھی تک میری رباب خاک پہ بیٹھی ہے۔ بس مجلس تمام میری ماں بہنوں، ابھی میرا سجاد مسکرایا نہیں ہے، ابھی زینب حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ میں ابراہیم نکلے، کہا آپ تخت پہ بیٹھئے، ابھی ہم ملائن کو کھینچ کے لاتے ہیں۔ ملائن آتے گئے، جناب مختار کا دستور تھا، جو آتا تھا اس سے پوچھتے تھے تو نے کیا ظلم کیا؟ ایک شخص آیا، کہا تو نے کیا ظلم کیا؟ کہا نہ پوچھو میں نے کیا کیا۔ کہا نہیں تمہیں بتانا پڑے گا تاکہ پتا چلے میرے آقا پر ظلم کتنا کیا ہے۔ کہا مختار جب حسین ذبح ہونے کا وقت ہونے تھا، حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے تو شمر، خولی، سنان تینوں آدمی آگے کھڑے ہوئے۔ شمر نے کہا حسین میں شمر ہوں، حسین میں شمر ہوں۔ حسین نہیں بولے۔ خولی آگے بڑھا، حسین میں خولی ہوں، حسین میں خولی ہوں۔ حسین نہیں بولے۔ جیسے سنان آگے بڑھا، کہا حسین میں ہوں۔ میں نے اس وقت دیکھا ایک بندہ خولی نے کہا اب حسین کے جسم میں دم نہیں ہے، لہذا خیمے کا رخ کرو، زینب کے سر سے رضا چھینو۔ ارے جیسے ہی کہا حسین نے کونیوں سے بلند ہو کے کہا اے ظالم، ابھی حسین زندہ۔ بس مجلس تمام کر دی میں نے، بڑا وقت لے لیا، معاف کیجئے گا، شام کا وقت ہوتا ہے نا، ہر ماں اپنے بچے کو گودی میں لے لیتی ہے۔ ہائے جب شام غربا آئی ہوگی، رباب کو علی اصغر یاد آیا ہوگا، رباب نے مقتل کا رخ کیا ہوگا، اے میرے اصغر آج تم کہاں سو رہے ہو؟ بس آخری جملہ امام سجاد نے مختار کو کہا، سلام بھیج کے کہا مختار ارے پہلے ہرملا کو قید کر لے۔ بس 2 منٹ مجلس تمام۔ مختار نے اعلان کیا اور ہرملا قید ہو کے آ گیا۔ جناب مختار نے کہا ہرملا بتا تو نے کیا ظلم کیا ہے؟ مجلس تمام ہے، کیا ظلم کیا؟ خود ہرملا کہتا ہے میرے جسم کو قینچی سے کاٹ دے، لیکن نہ پوچھ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میری ماں بہنوں سنو، ایک بندہ کہا نہیں بتاؤ۔ کہا جب حسین بچے کو لیے کھڑے تھے، میں نے کمان میں تیر جوڑا، رسول اللہ نے آگے گلا رکھ دیا، اے ہرملا میرا بچہ پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ کسی بیوی نے گلا رکھا، اے ہرملا میرا اصغر پیاسا ہے۔ آخر میں نے تیر چلایا، ایک ہی تیر سے 2 نشانے ہو گئے، لیکن حسین تڑپ کے کھڑے ہو گئے۔ اے علی اصغر میں رباب کو کیا منہ دکھاؤں؟ ماں سے کہہ کے آیا ہوں تیرے بچے کو پانی پلانا ہے، لیکن مصیبت علی اصغر کا گلا کھانچے سیال